السلام علیکم ناظرین۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور بالند کی لڑائی جاری ہوتی ہے۔ دونوں آپس میں دست و گلباں ہوتے ہیں۔ اسی لمحے شمسہ سامنے آ کر درگام سے کہتی ہے، محترم مزید کیا اتنا شور کافی نہیں ہے؟ کیا ہم آہنگ آوازیں سننے کا وقت نہیں آیا؟ اب اس لڑائی کو ختم کریں تاکہ ہماری آوازیں کثرت کے تہوار میں شامل ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی درگام کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بس کرو، بس کرو، جلدی رک جاؤ اور اکھاڑے کو خالی کرو۔ علیسا کے اشارے پر تیر انداز بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور قاضی فاضل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور بالند لڑائی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک دربان بلند آواز میں کہتا ہے، بے روز سے کائرہ، پہاڑوں اور میدانوں میں سنی گئی آواز، اس خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہیں۔ اگلے ہی لمحے شمسہ وہاں اکھاڑے میں داخل ہو جاتی ہے، اور داخل ہوتے ساتھ ہی وہ صلاح الدین کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ پھر وزیر سے کہتی ہے، آپ مجھ سے کیا سننا پسند کریں گے؟ تو وزیر کہتا ہے، میں تم سے قدس کا مشہور گانا سننا پسند کروں گا۔ تمہاری آواز دریائے نیل سے پہلے ٹکرا جائے اور قدس کے تمام راستوں سے ٹکرا جائے۔ تو شمسہ کہتی ہے، میں نے یہ گانا فیروز کی ایک مشہور شاعرہ سے سیکھا تھا۔ وہ ایک عاشق تھی جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالند صلاح الدین سے کہتا ہے، وہ جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا، بالکل ہماری طرح، امیر صلاح الدین یوسف۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں، بالکل ہماری طرح لارڈ بالند۔ اگلے ہی لمحے شمسہ گانے لگتی ہے، اے قدس مجھے تیرے پھولوں سے پیار ہے، تیری آرزو سے میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، اے قدس میں تیرے پہاڑوں سے دور ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مسلسل اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شمسہ مزید گاتی ہے، پھر بھی میں زیتون کے درختوں کے نیچے سونے کی امید کرتی ہوں، اے قدس میں تجھے نہیں بھولی اور نہ تیری خوشبو کو بھولی ہوں۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے وطن میں واپس آؤں گی، اے قدس مجھے تیرے پھولوں سے پیار ہے، میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں تمہاری خواہش کے ساتھ، میں دور ہوں تمہارے پہاڑوں کے ساتھ، اے قدس اب بھی امید ہے، ایک بار پھر زیتون کے درختوں کے نیچے، اے قدس میں تجھے نہیں بھولی اور نہ ہی تیری خوشبو کو بھولی ہوں، میں تمہاری سرزمین میں واپس آؤں گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ گاتے گاتے شمسہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور لوگ بھی اسے خوب داد دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگلے لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ علیسا صلاح الدین ایوبی اور بالند کو ایک بار پھر قید کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی کیا اہمیت، اگر تم ان کو دیکھو، مصر کی خوبصورتی میں نیل کی موجودگی سے اضافہ ہوتا ہے، مصر کے آنسو دریائے نیل۔ تو سپاہی اس سے کہتا ہے، جناب ہم نے 12 آدمی کھو دیے اور 2 زخمیوں کو وہاں ہی چھوڑ دیا، جو 11 آدمی بچے ہیں ہم ان کے ساتھ سرائے واپس جا رہے ہیں۔ اس پر علیسا کہتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا بول رہے ہو، ہٹ جاؤ۔ اس پر بالند اسے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، غصہ کیوں کر رہے ہو، وہ تو تمہیں بتا رہا ہے کہ کثرت کے میلے کو تم نے خون سے رنگ دیا۔ تو علیسا کہتا ہے، میں نے نہیں، یہ درگام نے کیا، تم نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو بالند کہتا ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ علیسا کہتا ہے، اگر تم بچے کو پانی میں نہیں پھینکو گے تو وہ تیرنا کیسے سیکھے گا؟ اب اگر تم صبح کی لڑائی سے بچ گئے تو تم دیکھو گے کہ وزیر رکاوٹیں کیسے ہٹاتا ہے۔ اسی لمحے اس کے ساتھیوں سے زمین پر کچھ چیز گر جاتی ہے تو صلاح الدین ایوبی اسے غور سے دیکھ دیتے ہیں۔ علیسا صلاح الدین کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہارا یہ دوست بہت زیادہ خاموش ہے۔ شمسہ بھی ایسی ہی ہے جسے سننے والے گونگے ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے بعد شمسہ ہی ایسی چیز ہے جو مصر میں موجود ہے، اور ایک بار جب وہ دل سے گاتی ہے تو سب کو ماہو کر دیتی ہے۔ میں نے لوگوں کو اس کی آواز سنتے ہوئے گرتے اور بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قاہرہ میں قاضی فاضل شمسہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ شمسہ اس سے پوچھتی ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے اپنا عہد کس کے لیے توڑا؟ تو قاضی فاضل کہتا ہے، شمسہ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا اور نہ ہی شوہر کو بھولنے دوں گا، میرا یقین کرو۔
تمہاری مدد کی ضرورت پھر سے ہمیں پڑ سکتی ہے۔ تو شمسا کہتی ہے میرے بس میں جو کچھ بھی ہوا میں کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی شمسا آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ایک سرائے میں صلاح الدین ایوبی بالند کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بالند وہاں بڑی تلواریں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین اسے کہتے ہیں تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ یہ تلوار کس کی ہے؟ تو بالند کہتا ہے یہ تلوار میرے بابا کی ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتے ہیں اگر تم اس کے اتنی وفادار ہو تو تم نے اپنی زمینیں کیوں چھوڑی؟ تو بالند کہتا ہے جس راستے کو میں درست سمجھتا ہوں اس پر چل کر میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی اس سے پوچھتے ہیں جس کو تم نے مارا وہ کون تھا؟ اس پر بالند بولتا ہے وہ میرا دوست تھا۔ صلاح الدین کہتے ہیں تمہیں یقیناً اب بھی اس بات کا دکھ ہے، تم اپنی حقیقت بتا کر یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ درگام تو تمہارا اتحادی ہے۔ تو بالند کہتا ہے وہ قاتل میرا اتحادی نہیں ہو سکتا، تم بتاؤ تم کیوں زنگی کو اطلاع نہیں دے رہے؟ اسی لیے لمحہ خلیل وہاں آتا ہے اور کہتا ہے اگر وہ شمسا نہ گاتی تو تمہاری حالت برباد تھی۔ تو صلاح الدین ایوبی وہاں کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ اس نے تمہیں لڑنے پر مجبور نہیں کیا۔ اسی لمحے علیسا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے اچھی طرح کھاؤ اور آرام کرو، کل کا دن ایک مشکل دن ہے اور وہ دن تمہارا انتظار کر رہا ہے اور شاید کہ وہ دن تمہارا آخری دن ہو۔ اسی لمحے قاضی فاضل وہاں آتے ہیں۔ قاضی فاضل کو دیکھتے ہوئے علیسا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے قاضی فاضل خوش آمدید، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قاضی فاضل کہتا ہے تمہاری بدولت تہوار کی شاندار افتتاح ہوئی، لیکن تمہارے پاس موجود آدمی ایک یا دو کے علاوہ سب کمزور ہیں۔ علیسا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ قافلہ اچھا نہیں رہا، لیکن میں ابھی بھی تلاش جاری رکھے ہوئے ہوں۔ قاضی فاضل کہتا ہے تم جس موقع کی تلاش میں ہو وہ خود تمہارے پاس چل کر آ گیا ہے، میرے پاس تمہارے لیے دو بہترین جنگجو ہیں۔ یہ سن کر علیسا خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے قاضی فاضل کتنے شاندار آدمی ہو، کاش کہ تم اس لعنتی شہوار کے لیے کام نہ کرتے۔ قاضی فاضل کہتا ہے میں صرف مصر کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو علیسا کہتا ہے یقیناً، تو بتاؤ وہ آدمی کہاں ہیں؟ قاضی فاضل کہتے ہیں تیار ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علیسا کا سپاہی بہت جاتا ہے اور ساتھ میں کاراتیگن اور جاریکی کو لے کر آتا ہے۔ کاراتیگن کو دیکھ کر صلاح الدین مسکرا دیتے ہیں اور کاراتیگن سیب اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ ادھر پہاڑی پر شہوار شرکو سے کہتا ہے یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہو رہا ہے، ہمیں کل یہ معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ صلاح الدین کی قید نے ہماری پیش قدمی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اسے تلاش کرتے ہوئے ہم مصر کو کھو جانے کے دہانے پر ہیں۔ شرکو کہتا ہے صلاح الدین مصر کے تمام خزانے سے زیادہ قیمتی ہے، شہوار یہ بات اپنے دماغ سے ہرگز مت نکالنا۔ اسی لمحے ایک سپاہی قاضی فاضل کا بھیجا گیا خط شہوار کو دیتا ہے۔ خط پڑھتے ہوئے شہوار کہتا ہے انہوں نے صلاح الدین کو ڈھونڈ لیا ہے، وہ جنگجو قیدیوں میں شامل تھا، وہ اسے وہاں سے نہیں بچا سکے۔ ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ سب کچھ ایسا ہی ہے جیسا ہم نے بات کی تھی، صرف تکلیف ہے ایک صلیبی دستہ ان کے ساتھ شامل ہوا ہے، ابھی اسے معلوم نہیں ہوا کہ یہ دستہ کب کہاں اور کیسے تعینات کیا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علیسا کاراتیگن کو ہلا جلا کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد کاراتیگن چلاتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہو گیا، تم مجھے چھوتے جا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ میں مضبوط اور طاقتور ہوں جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو۔ علیسا قاضی فاضل کو کہتا ہے تمہیں یہ جنگلی کہاں سے ملا؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں اصل پاگل تو دوسرا ہے، وہ اپنی زندگی کو تلوار سے گزار رہا ہے۔ اسی لمحے سرائے کا مالک وہاں آتا ہے۔ علیسا اس سے پوچھتا ہے کیا ان جنگجوؤں کے لیے یہاں جگہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا سارے کمرے بھر گئے ہیں، اگر وہ دوسروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو میں انہیں قبول کر سکتا ہوں۔ پھر قاضی فاضل اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات دیکھ کر پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اسے مدرسے کے ملبے سے جلانے کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر قاضی فاضل کہتا ہے کیا یہ چیز قابل برداشت ہے یا کتابوں کو جلایا جا سکتا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس سے کتابیں لے لیتا ہے، جبکہ کاراتیگن اور یاروکی افراتفری پھیلا دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ان سے لڑنے دو، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ اس کے بعد علیسا سب کو پرسکون کر دیتا ہے، لیکن جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو بالن وہاں سے غائب ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر علیسا چلاتے ہوئے کہتا ہے وہ آدمی کہاں ہے؟ مائز کیا میں نے کہا نہیں تھا اس آدمی سے ہوشیار رہو، جونس بھاگ گیا ہے، آدمی جمع کرو اور اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی مائز ان کے پیچھے چلا جاتا ہے اور علیسا قاضی فاضل کو کہتا ہے دیکھ رہے ہو
میں کیسے بیوقوفوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں فکر نہ کرو، اگر ضرورت پڑی تو میں کمانڈر سے بات کروں گا۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ اسے ڈھونڈ رہیں گے، جبکہ کارا تیگن صلاح الدین کے سامنے بیٹھ کر مسکرانے لگ جاتا ہے۔ رضا فاضل سے پوچھتا ہے تم ان آدمیوں کے بدلے کتنے پیسے چاہتے ہو؟ تو قاضی فاضل سونے کے سکوں کی تھیلی پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں، بس وقت آنے پر میں تم سے ایک احسان چاہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فاضل واپس پلٹ جاتا۔ ادھر بالن چوغا پہن کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس لمحے کو یاد کر رہا ہوتا ہے جب وہ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب اسے صلاح الدین نے روکنے کی کوشش کی تھی مگر بالن نہیں رکا تھا اور تلوار لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے خیال کے بعد وہ سپاہیوں کی آواز سن کر چھپ جاتا ہے۔ مائز اسے ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔